بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت سائفر کیس میں مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ بری خبر تھی جو آج پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ملی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ ایسی خوشخبریاں ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور وہ گھڑی جس کا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو شدت سے انتظار تھا، وہ بہت قریب آ چکا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی لائرز موومنٹ کی، جو کہ زور پکڑ چکی ہے اور اتنا زیادہ اس نے ایک مومنٹم بلڈ کر دیا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ چاہیں، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، پر ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ ناظرین، اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی آج سائفر کے کیس میں انہوں نے ضمانت کی درخواست دی ہوئی تھی، اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ ناظرین، اس ہیئرنگ میں عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے آرگیومنٹس دیے اور انہوں نے کہا کہ سائفر کا مسئلہ قومتی سلامتی کمیٹی میں رکھا گیا، فیصلہ ہوا کہ غیر ملکی سفیر سے بات کی جائے گی، کمیٹی متفقہ طور پر فیصلہ کرتی ہے کہ سائفر کے نکات کیا ہیں۔ کابینہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرتی ہے، کابینہ کے منٹس ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں زیر بحث آیا۔ سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف سائفر کیس درج کیا جائے۔ سائفر عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا، اس کے نکات شیئر نہیں ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام لگایا گیا کہ سائفر کو لہرایا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق سائفر ان کے پاس موجود ہے، تاحال چیئرمین پی ٹی آئی سے سائفر کیس میں کچھ برآمد نہیں ہوا۔ عمران خان کے وکیل نے مزید دلائل دیے اور کہا کہ مجھے بخدا معلوم نہیں تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں گرفتار ہیں۔ عطا تارڑ نے ٹی وی پر کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ عجیب بات ہے کہ سائفر کیس میں عطا تارڑ کو چیئرمین پی ٹی آئی کا معلوم ہے لیکن وکلاء کو نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا کیس تو بنتا ہی نہیں۔ سائفر اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اور پروسیکیوشن کو کیسے معلوم ہوا کہ سائفر اصلی تھا؟ اصلی سائفر سامنے عوام کے پیش کیا جائے۔ سلمان صفدر کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی تعلیم یافتہ افراد ہیں، بیرون ملک سے پڑھے ہوئے ہیں۔ نام کیا ہے ملک دشمن کا جس کو سائفر سے فائدہ ہوا، بتائیں تو صحیح۔ ناظرین، یہ وہ چند دلائل ہیں جو عمران خان کے وکیل نے عدالت کے سامنے پیش کیے، مگر ان سب دلائل کا کچھ فائدہ نہ ہو سکا اور فیصلہ عمران خان کے خلاف ہی کیا گیا اور ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد ہو گئی۔ ناظرین، اب دوسری طرف بات کرتے ہیں جن خوشخبریوں کا میں نے ذکر کیا عمران خان صاحب کے لیے۔ اس میں کچھ بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کچھ آج اور کل کے جو ایونٹس ہوئے ہیں ان سب کو ملا کر سمجھنا بڑا ضروری ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بات کی گہرائی کا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اب کیسے خوشخبری یہ بنتی ہے اور کیسے اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے بات ہوگی محمد علی دورانی صاحب کی، جو مشرف دور میں وزیر اطلاعات تھے۔ ان کی گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ پاکستان سے، اور اب اس ملاقات کا احوال ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ملاقات میں نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی گئی، باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کو درست کرنے کی بات کی گئی، پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں میں جو فقدان ہے کانفیڈنس کا، اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی، اور آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے جو لیک آف کانفیڈنس ہے، جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، وہ لینے کے بارے میں بات ہوئی۔ محمد علی دورانی صاحب بہت قریب ہیں طاقتور حلقوں کے۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ شہباز شریف کے کیس میں بھی جب وہ اندر تھے تو انہوں نے ہی نیگوسیشن کرائی تھی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے دوران، اور ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور ایک اچھی ریپوٹیشن کے مالک بھی ہیں، اور یہ ایسے کریڈیبل شخص ہیں کہ جو ایسے ہائی لیول نیگوسیشنز میں اگر ایک نیگوشیٹر کا، اگر ایک مڈل مین کا رول پلے کرتے ہیں تو ان کو سب پارٹیز بڑی ہی احترام سے دیکھیں گی اور ان کی بات سنیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ان کی مزید ملاقاتیں متوقع ہیں، تو ان ملاقاتوں کے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب جو دوسری بات جو آج ایک کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں انہی بیک ڈور چینل نیگوسیشن کے تناظر میں،
وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران کی درخواستیں ہیں ان پر عدالتوں نے ان کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے. ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ایکسیپٹ ہونا شروع گئی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ یاسمین راشد جو تھیں، جو باہر نکلتی تھیں پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ابھی تک کئی ماہ سے جاری ہے. آج ان کی ایک درخواست منظور کر لی گئی کہ ان کے کینسر کا جو علاج ہے، کچھ ٹیسٹ ہیں، وہ سروسز ہاسپٹل لاہور سے کروائے جائیں. اور یہ بہت اہم ریلیف تھا جو کہ ابھی تک پچھلے چند ماہ سے وہ یہ کوششوں میں مصروف تھی، مگر ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا تھا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عمر سرفراز چیمہ جو کہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں 14 دن کے، ان کو بھی آج ریلیف دیا گیا. اور ان کی بھی ایک اپلیکیشن تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جس میں انہوں نے یہ اپیل کی تھی کورٹ سے کہ ان کو ہاسپٹل جا کے اپنا علاج کرانے دیا جائے. اور آج وہ بھی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی گئی. اس سے پہلے بار بار ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی تھی، مگر آج ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی. یاسمین راشد کو بھی ریلیف ملا. آج ہم نے دیکھا کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی ریلیف ملا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک چینل نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں. دورانی صاحب جو ہے پریزیڈنٹ سے بھی مل رہے ہیں، طاقتور حلقوں سے بھی مل رہے ہیں، افہام و تفہیم کی بات بھی ہو رہی ہے. اور کچھ نہ کچھ جو ہے لگ رہا ہے کہ ریلیف اب پی ٹی آئی کے لیے آہستہ سے شروع ہو گیا ہے، کیونکہ شاید یہ سب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ بہت ہی گہرے ہو گئے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، جس میں اسمگلنگ، بجلی چوروں اور تیل چوروں کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے. ایسے آپریشنز کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ عوام اور آپریشن کرنے والے ادارے جو ہیں سب ایک پیج پر ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ بضد ہے، جو زیادہ تر پاکستان کی عوام ہے وہ بضد ہے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس بات کا ثبوت ہے ہمارے پاس. ہم نے دیکھا کہ پشاور کی عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیا. پھر ہری پور کی عوام نے عمران خان، حالانکہ جیل کے اندر تھے، کوئی کیمپین بھی نہیں ہوئی، لوگ ڈرے ہوئے، لیڈران بھاگے ہوئے، مگر پھر بھی پی ٹی آئی وہاں سے بھی الیکشن جیت جاتی ہے. پچھلے ہفتے اسٹور میں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کو دوبارہ ایک بڑی شاندار کامیابی ملتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اب شاید عوام اور ادارے کو ایک پیج پہ لانے کے لیے، پاکستان کے اکنامک مسائل کو مل کر ٹیکل کرنے کے لیے شاید یہ بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تا سب ایک پیج پر آ جائیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، اور جو ایک دوسرے کے خلاف جو مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور لوگ ادھر ادھر جب باتیں کرتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، عوام اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ دور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ فاصلے کم کرنے کے لیے، اور یہ فاصلے کم کرنا پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی عوام کا رخ کہیں اور ہو، اور پاکستان کے پاورفل جو حلقے ہیں ان کا رخ کہیں اور ہو، اور ملک ترقی کر جائے. یہ صرف تباہی کی طرف رستہ جائے گا، اور ایسے حالات میں کوئی بھی آپریشن جو کیا جائے گا وہ بھی کامیاب ہونے کے اس کے بہت کم چانسز رہ جائیں گے. عوام اور اداروں کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیگوسیشنز جاری ہیں تاکہ عوام، پاکستان تحریک انصاف اور طاقتور حلقے اب ایک پیج پر آ جائیں، اور عمران خان صاحب فائنلی جیل سے ریلیز بھی ہو جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے اگلے آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں. اب بات کرتے ہیں لائرز موومنٹ کی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے اسلام آباد میں کنونشن کیا گیا، جس میں لائرز نے بڑی ہی جذباتی تقاریر کی. اس کی تفصیلات ہم آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں دے چکے ہیں. اب اس کنونشن میں کچھ فیصلے کیے گئے کہ ایک موومنٹ شروع کی جائے، اور آج اس سلسلے میں ہڑتال کی گئی لائرز کی جانب سے پورے پاکستان میں. ہم نے دیکھا کہ لائر کسی کیسز میں پیش نہیں ہوئے، صرف جو ارجنٹ میٹرز تھے انہی میں لائرز، کچھ چند لائرز پیش ہوئے. باقی اس کے علاوہ جو معمول کے کیسز تھے وہ آج نہیں سنے گئے، اور وکلاء نے مکمل ہڑتال کی. اس سلسلے میں بڑے بڑے اجتماع کیے گئے. اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا کہ تمام بارز نے بہت بڑے بڑے اجتماع کیے، اور آج ایک دفعہ پھر بڑی جذباتی تقاریر کی گئی. کراچی میں جو نذیر تارڑ صاحب ہیں، جو منسٹر تھے، لاء منسٹر تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں، ان کے خلاف بڑے ہی سخت زبان استعمال کی گئی، اور ان کو کنڈیم کیا گیا، ان کے ایکشنز کو جو انہوں نے 16 مہینوں میں کیے، خصوصاً ملٹری ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا، اس کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس تھے لائرز کے، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، ان کی ووٹ کینسل تک کرنے کا جو مطالبہ سامنے رکھ دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لائرز کی موومنٹ آگے یہ کس طرف چلتی ہے. کیا یہ کس طرح کی موومنٹ بن جاتی ہے جو مشرف کے دور میں قانون کی بالادستی کے لیے کی گئی تھی؟ اس وقت تو یہ بہت ہی کامیاب ہوئی تھی، مگر آج کی تاریخ میں اگر میں اس کو ڈیپلی انالائز کروں تو تمام لائرز جو ہیں پاکستان کے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے. ابھی بھی لائرز برادری جو ہے وہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے.
یہ موومنٹ میں سمجھتا ہوں تبھی پوری طرح سے 100% کامیاب تبھی ہو سکتی ہے جب پاکستان کے سارے وکلاء، سارے دھڑے، مختلف جو پارٹیز میں وکلاء ہیں، مختلف پارٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو وکلاء ہیں، وہ سب ایک پیج پر آ کر باہر نکلیں، تبھی اس طرح کی موومنٹ کا پراپر مومنٹم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ شور شرابہ تو کر لیں گے مگر اس کی افیکٹونیس اتنی نہیں رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی میجر ڈیولپمنٹس۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔